کہ زندہ سید جس میں کسی کو اللہ کا نور نظر آئے تو اس کے سامنے سجدہ کیسے جائز ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنی شوہر کے لیے سجدہ کرے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. حسن بھائی، آپ کی ویڈیوز کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں. کیا نام ہے، کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ بھائی میں اسلام آباد سے کال کر رہا ہوں. میرا ماشاء نام ذیشان ہے. ہو سکتا ہے میرے سوالات آپ کو برے لگیں، آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. اوکے تھینک یو اگر بتانے کا شکریہ. پہلا سوال ہے، اگر علم کے آگے سجدہ جائز ہے تو کیسے جائز ہے؟ نہیں قرآن جائز، میں نہیں جائز، ابراہیم نہیں جائز. نہیں جائز. اگر علم کے میرا سامنے آپ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیت پہ منحصر ہے. اگر ایک شخص اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہ سامنے علم ہے، ٹھیک ہے نا. نیت تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں. سامنے دیوار ہے، علم ہے، اس سے مجھے پرواہ نہیں ہے. تو وہ اس کی تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، کوئی ارادی نہیں ہے. آپ جہاں مرضی درخت کے آگے سجدہ کریں، یا مثلا پارک میں سجدہ کریں، گاڑی میں سجدہ کریں، جہاں بھی سجدہ کریں، سامنے پردہ ہے، سامنے عالم ہے، جو کچھ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، اللہ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، سامنے دیوار ہے یا علم ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس سے مجھے کام نہیں ہے. تو یہ تو بالکل سجدہ اللہ کے لیے. اگر لیکن ایک شخص سجدہ کرتا ہے علم کے لیے، میں علم سے اتنا محبت کرتا ہوں، اس کی تکریم کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ حرام ہے. ما سوى اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے. پرانے شرائع میں یہ جائز تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا، انہوں نے سجدہ کیا تھا. لیکن ہماری شریعت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اہل بیت علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ جو ہے جائز نہیں ہے. امام کے لیے بھی جائز نہیں ہے، علم تو دور کے لیے بات ہے. امام معصوم کے لیے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ یعنی ماتا زمین پہ رکھ دیں، یہ نہیں کر سکتے. آپ دوسری طرح سے آپ احترام کر دیں، تکریم کر دیں، سر جھکائیں، یہ کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے. کہ زندہ سید جس میں کسی کو اللہ کا نور نظر آئے تو اس کے سامنے سجدہ کیسے جائز ہے؟ تو آپ نے سجدہ خود ہی جواب دے دیا. سجدہ سید یا غیر سید کسی کے لیے، جب امام کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ، ان کے قبر کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی تکریم اگر حرام نہ ہوتی نا تو ہم کر لیتے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنی شوہر کے لیے سجدہ کرے، اگر جائز ہوتا. لیکن جائز نہیں. اگر منع نہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے، کیونکہ ہم ہر طرح سے جتنا بھی احترام کریں، جتنا بھی تکریم کریں، توقیر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں کم ہے. لیکن انہوں نے خود منع فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کریں. باقی جتنا مثلا آپ جھک جائیں، آپ چوم جائیں، ان کے پیر چومیں، یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے پیر چومنا جائز ہے. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چومتے، جوتے چومتے، کرتے، حتمن کرتے. لیکن سجدہ کرنا، سجدہ اس میں خاص حکم ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. جی حکم جی. کیا مولا علی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پیدا ہوئے؟ کیونکہ اکثر بولتے ہیں کہ جب رکنے سے کعبہ کی دیوار اچانک سے کھل گئی تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کی والدہ پریگننٹ نہیں تھی. نہیں اس طرح نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے مختلف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر والد کے، اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کن، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا بغیر والد. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد. اور اب میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے ان کو وہ درد کی حالت میں تھے. یعنی وہ روایات میں، شیعہ روایات میں جو ہے یہی ہے کہ وہ درد کی حالت میں تھے، کہ وہ کعبہ گئے تھے، کعبے کا دیوار پڑ گیا تھا. وہ درد بھی کون سی درد؟ وہ جو پیدائش کی درد ہوتی ہے، جو برتھ کی درد ہوتی ہے، عورتوں کو بچے پیدا کرنے سے پہلے جو درد ہوتی ہے، اسی لیے وہ گئی تھی اور کعبہ کی دیوار پڑ گئی تھی. اندر گئے تھے تو بعد میں لوگوں نے بہت کوشش کیا تھا، جن کے پاس کعبے کی چابی تھی انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، پھر کعبہ کی چابی نہیں، اس دروازہ نہیں کھلا. تو پھر ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی اعجاز کرامت ہے. تو یہ بات ہے اس میں. لیکن یہ کہ وہ ان کی جو ہے بالکل ان کی آثار نہیں تھے اس کے حاملگی کے، حمل کے، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا.
بلکہ حضرت میرا مریم علیہ 5واں السلام سوال کی ہے. جی جو ہے نا، حضرت مریم ان کے جو ہے پریگننسی جو ہے واضح تھی، ایسے نہیں تھی کہ ان کی پریگننسی نہیں تھی، اسی لیے تو وہ شہر سے نکلی تھی، اسی لیے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پریگننٹ ہے، کہ ان کو ملامت جی جی کر رہے تھے یہودی نا، کیونکہ اس کی ایک کواری عورت ہے، اس کی شوہر یہ نہیں ہے، یہ حضرت مریم مسجد میں عبادت کے لیے مخصوص تھی، مسجد میں وہ نبی کی بیٹی ہے، مسجد میں عبادت کر رہی ہے اور وہ پریگننٹ ہو گئی، یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہے، تو لوگ اسی لیے جی ان کو جی برا بلا کہہ رہے تھے، تو وہ شہر چھوڑ کے باہر چلی گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہے، تو ان کی بھی کہانی یہی ہے. جی سر مزید بولیں. میرا 5واں سوال ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر دور میں امام بھیجتے ہیں، تو پھر 12 امام کے بعد فل سٹاپ کیوں ہیں؟ دیکھیں 12 امام کے بعد جو ہیں 12 امام ہی ہیں. دیکھیں وہ شیعہ عقائد میں رجعت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وولوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے، کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے، میں آیت آپ کو دکھاؤں، سورہ بقرہ قرآن مجید میں آیت نمبر ہے 243 243. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، کیا تم نے ان لوگوں کا واقعہ نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے انہوں نے نکلے، وہم الوف، ہزاروں کے تعداد میں لوگ پورا شہر نکلے، حضر الموت، موت سے ڈر تھا ان کو، ان کے شہر میں طاعون آیا تھا، وبا آیا تھا، اس طرح ڈر کی وجہ سے وہ نکلے شہر سے، فقال لهم الله موتوا، اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ مر جاؤ، تو سب مر گئے، ثم احیاهم، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے مرنے کے بعد، اور وہ دوبارہ دنیا میں رہے جب تک ان کو دوبارہ طبیعی موت ہوئی. تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام 12 اماموں کے بعد جب 12 امام ظہور کریں گے اور ان کے زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنے قاتلین سے وہ انتقام لیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام معرفی کریں گے کہ یہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام ہے، وہ لوگ شک نہیں کریں گے، معجزات دیکھیں گے. تو پھر جب 12 امام کی وفات ہوگی تو امام حسین علیہ السلام کی تدفین کریں گے، دوبارہ ان کو دفنا دیں گے، ان پہ نماز پڑھیں گے، ان کو غسل دیں گے، دفنائیں گے، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہوگی دنیا میں، اور اسی طرح ایک امام بعد دیگر امام حکومت ہوگی قیامت تک. تو 12 قیامت تک 12 امام ہی ہیں اور نہیں ہے، یہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ رجعت کا عقیدہ ہے اور اس کے دلائل ہمارے پاس قرآن سے اور سنت سے بہت زیادہ ہے. شیعوں میں اس کی اہل بیت علیہ السلام میں اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں رجعت کے متعلق، اس کی تفصیل نہیں ہے کہ تفصیلی واقعات کیا ہوں گے، لیکن ثابت ہے کہ رجعت واقع ہوگا ائمہ اطہار علیہ السلام کی. جی سر مزید بولیں. میرا اگلا سوال ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ ارتھ جیسے 6 اور پلانٹس ہیں اور ان پر بھی اللہ نے اپنی یہی کمانڈز بھیجی ہیں، اس کی وضاحت ذرا کر دیجیے. ہاں وہ 6 زمین اور 7 زمین اور 7 آسمان، اگر مجھے حدیث مل جائے، دیکھیں میں وہ حدیث ابھی ملنا اس کا مشکل ہے کہ میں اس کا نص دکھاؤں، میں اس کو مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، جیسے میرا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر ہے اس طرح آسمان ہے، اور اس آسمان کے اوپر ایک دوسرا زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، پھر ایک اور زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، پھر ایک اور زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، اسی طرح 7 آسمان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پہلا جو آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے کہ آپ ایک سکہ جو چھوٹا سا ایک سکہ ہے، اب جب ہم پاکستان نے دیکھا تھا تو اس زمانے میں سکے جو چلتے تھے وہ 25 پیسوں کے سکے ہوتے تھے، اب تو 25 پیسے کا سکہ نہیں ہوتا، وہ پاکستان ہے 8 آنا جی چلتا ہے، جی، کہیں 4 آنے 8 آنے نہیں، چلتے ہیں 5 روپے کا بھی سکہ تھا، وہ بھی بند ہو گیا. اچھا اب پیسے کی ویلیو، روپے کی ویلیو ختم ہو. تو یہ آپ سکہ ایک صحرا میں پھینک دیں تو وہ صحرا اور سکے کے کیا تناسب ہے، ایک بے نہایت صحرا ہو، وہ کوئی صحرا بہت بڑا ہے اس کے مقابلے، تو اس طرح بڑا ہے. یہ جو پہلا آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں جیسا ایک سکہ ہے، ایک اس میں ایک بہت بڑے صحرا کے سامنے، اور اسی طرح دوسرا آسمان جو ہے تیسرے آسمان کے سامنے، اور تیسرا جو ہے چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اس کے بعد عرش ہے. اس کے بہت سارے اس طرح روایات ہیں جو عظمت خلقت کے متعلق ہے، جو ہمارے احادیث میں ہے. ابھی اگر آپ کبھی چاہیں تو میں اس کو تفصیل سے نکال کر
وہ احادیث اگر آپ کو دکھاؤں تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا. جی ہاں، میں بھی آپ کو مفاہیم اپنے ذہن میں بتا رہا ہوں جو میرے ذہن میں. بیسیکلی جی یہ سر. سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معراج کا واقعہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ میں نے مطلب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فزیکلی لفٹ کیا اور دور ایک مسجد میں لے گئے. اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں بتاتا معراج کے بارے میں. تو ہو سکتا ہے وہ دور مسجد کسی اور پلانٹ پر ہو، پھر وہاں سے کسی اور پلانٹ پر گئے ہوں، پھر کسی اور سبحان پلانٹ الذي پر گئے اسرا ہوں. سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد یعنی دور مسجد جو بہت دور ہے، وہاں لے کے گیا ہے ایک رات میں. تو یہ دور کی مسجد جو ہے یہ چوتھے آسمان میں ہے. یہ دور کی مسجد، مسجد الاقصی زمین پہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی متعدد احادیث میں مسجد اقصی چوتھے آسمان میں، اور وہ بالکل کعبہ شریفہ کے متوازی ہے، اس کے بالکل اوپر ہے. تو وہ چوتھے آسمان میں ہے. مسجد اقصی جو لگے وہ آسمان میں، وہ زمین میں نہیں ہے. مسجد اقصی کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ آسمان میں ہے. عبد الملک ابن مروان نے سنہ 65 کے بعد سن 64 میں وہاں پہ کیا ہوا تھا ہجری میں، عبداللہ ابن زبیر نے بغاوت کیا تھا بنی امیہ کے خلاف. صحابی عبداللہ ابن زبیر، اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے زمانے میں کہ یزید خلیفہ نہیں ہے، میں خلیفہ ہوں. تو بہت سارے لوگوں نے اس کی بیعت بھی کی، تو اس نے خلافت اپنا دارالخلافہ بنایا مکہ مکرمہ کو. مکہ مکرمہ اس کا دارالخلافت تھا، اور یزید کا دارالخلافت تھا کہاں پہ؟ شام میں، دمشق میں، دماسکس میں. تو ان کا آپس میں جنگ ہوتی تھی. ان لوگوں نے مکے کو گرا لیا تھا. پھر یزید کی وفات ہو گئی، یزید مر گیا. پھر حکومت مروان ابن الحکم کو ملا. مروان ابن الحکم کم عرصہ زندہ رہا، 1-2 سال کے بعد وہ مر گیا. پھر اس کے بیٹے عبد الملک خلیفہ بنے. تو اس زمانے تک یہ ان کی جنگ جاری تھی. تو اس نے کیا کیا، کیونکہ لوگ جاتے تھے حج کے لیے کہاں پہ جاتے تھے؟ اس کے دارالخلافہ میں. اس کا جو رقیب تھا، کمپٹیٹر تھا، اس کے دارالخلافہ مکے میں کے لیے حج کے لیے جاتے تھے. تو اس نے قرآن کی جو آیت مسجد الاقصی اس نے کہا کہ یہ مسجد الاقصی شام میں ہے. تو اس نے شام میں بیت المقدس میں مسجد بنائی. یہودیوں کا جو ہے وہاں پہ ڈوم آف راک ہے، وہاں پہ اس نے مسجد الاقصی بنا دی. وہ اس نے کس لیے بنا دی؟ وہ عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں بنایا کہ تیرے پاس اگر مکہ ہے تو میرے پاس مسجد. اس نے نام بھی مسجد کا کیا رکھا؟ مسجد الاقصی. مسجد الاقصی. تو وہاں پہ لوگوں کا حج کراتا تھا، وہاں پہ طوافیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. تو پھر جب عبداللہ ابن زبیر کا قتل ہوا، مکہ جو ہے پھر بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انہوں نے واپس جو ہے حج وہی کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں حج کرانا شروع کر دیا. تو اس سے یہ سیاسی مقاصد کے لیے اس مسجد کا نام رکھا گیا المسجد الاقصی. المسجد الاقصی کا نام، یہ مسجد بعد میں بنی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نہیں تھی، اور یہ مسجد بنی امیہ نے بنایا ہے، اور وہ بھی سیاسی اہداف کے لیے بنایا تھا. اور اس کا نام مسجد الاقصی رکھا ہے کس لیے؟ قرآن سے، کیونکہ قرآن میں مسجد الاقصی کا ذکر ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. المسجد الاقصی، مسجد الاقصی جو ہے اصل آسمان میں ہے. جی سر مزید بولیں. قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ اب اپنا رخ موڑ لو، اور ابراہیم نے جو مکہ میں گھر بنایا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو پہلے ہم کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو وہ اس طرح، اب اس کی روایت وغیرہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن الفاظ شاید علماء کے ہیں یا روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ کو بیچ میں لاتے تھے اور پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف. پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف. ہاں، بیت المقدس کی طرف، یعنی اس علاقے کی طرف، اور کعبہ کو بھی. اور جب مدینہ منتقل ہوئے، کیونکہ مدینہ میں یہ ممکن نہیں ہے، مدینہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کعبے کو بیچ میں لائیں، کیونکہ یہ دو مختلف ڈائریکشنز میں، کعبہ ایک طرف ہے، مکہ ایک طرف ہے، بیت المقدس دوسری طرف ہے. تو اس میں وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ دل میں ان خوش نہیں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کعبہ موڑ دیا، ان کا قبلہ موڑ دیا کعبہ شریفہ کی طرف. جی ہاں. بیت الاقدس اور مسجد اقصی میں کیا فرق ہے؟ بیت المقدس پورا شہر ہے نا، بیت المقدس پورا شہر ہے، شہر بیت المقدس ہے. مسجد اقصی ایک خاص مقام ہے اس میں. جی، ڈوم آف راک پہ. ٹھیک ہے. ہاں، تو شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو بیت اللحم گئے تھے. بیت اللحم گئے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، شام میں ان کی ولادت ہے. وہ بیت المقدس نہیں گئے تھے، بیت اللحم گئے تھے، اور وہاں سے وہ آسمان پہ گئے تھے، مسجد الاقصی وغیرہ، عرش پہ بھی گئے تھے.